میں ہسٹری اوپن کر کے آپ کے سامنے رکھوں نا تو آپ کو وہ بھی ملے گا کہ جب تک مصطفیٰ نہیں تھے تو انسان تھا، انسانیت مر چکی تھی، انسانیت کا جنازہ نکل چکا تھا، انسان تھا، ماں کی قدر نہیں تھی، باپ کا ادب نہیں تھا، بہن کا ادب نہیں تھا، کسی کا کوئی مقام نہیں تھا، انسان صرف اپنی نفس کی بات ماننے میں لگا تھا، بلکہ انسانیت نے ایسا دم توڑا تھا، انسان اگر سورج کو دیکھتا کہ دن میں روشنی کر رہا ہے اس کو اپنا خدا مان لیتا، جب دیکھتا سورج ڈوب گیا ہے، رات نے اپنی زلفیں بکھیر دی ہیں، ایسی رات میں ایک چاند نکلا ہے جس نے پوری رات کو روشن کر دیا ہے، انسان دیکھتا یہ رات کو روشن کرتا ہے یہ میرا خدا ہے، سورج کو دیکھتا کہتا یہ دن کو روشن کرتا ہے یہ میرا خدا ہے، انسان دیکھتا کہ آگ جل لگی ہے، آگ کو اتنی طاقت ہے کہ انسان اس کے اندر اگر چلا جائے تو جھلس کر کے مر جائے گا، اس کی زندگی تمام ہو جائے گی، انسان دیکھتا کہ آگ موت دے دیتی ہے یہ میرا خدا ہے، یہ انسانیت کا اسٹیٹس اتنا گر چکا تھا، یہ مچھروں کو خدا مان رہا تھا، یہ مکھیوں کو خدا مان رہا تھا، کبھی سورج کو خدا مانتا تھا، کبھی چاند کو خدا مانتا تھا، جس چیز کو دیکھتا تھا اس کو اپنا خدا مان لیتا تھا، بلکہ تاریخ اٹھا کر کے پڑھو، لوگوں نے بچڑے کو تک خدا مانا ہے، لوگوں نے جانوروں کو تک خدا مانا ہے، یہ تو صدقہ ہے آمنہ کے لال کا، یہ تو صدقہ ہے میرے نبی کا، یہ تو صدقہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کا کہ وہ دنیا میں آئے ہیں اور آنے کے بعد لوگوں کو بتایا ہے وہ لوگوں تم سورج کے لیے نہیں بنے ہو بلکہ سورج تمہارے لیے بنا ہے، تم چاند کے لیے نہیں بنے ہو بلکہ چاند تمہارے لیے بنا ہے، تم ستاروں کے لیے نہیں بنے ہو بلکہ ستارے تمہارے لیے بنے ہیں، تم جانوروں کے لیے نہیں بنے ہو بلکہ جانور تمہارے لیے بنے ہیں، یہ جو ایک خدا کرتا ہے اگر کرانے والی کوئی ذات کا ہی رات میں نظر آتی ہے تو وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے بلکہ میرے نبی کی ذات نظر آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، کیا بات ہے بھئی زندہ۔ اچھا لگا تھوڑا سا آپ کو؟ اور کہہ دیں کہ سبحان اللہ، مسکرا کے بولو نا سبحان اللہ۔ اس وقت میں بڑا مشکل ہوتا ہے تقریر کرنا، میں خود جاؤں آپ کو جگاؤں یا کچھ بیان کروں، تو ذرا جا کر کے اور مسکرا کر کے بولتے رہے نا سبحان اللہ۔ آپ اگر مسکرا کر کے بولتے رہیں گے تو سگنل ملتے رہیں گے، اور بول دیں ذرا سبحان اللہ۔ اچھا یہ بھی مت سوچیو تم کہ یہ بار بار سبحان اللہ بلوا رہے ہیں، فائدہ کیا ہے؟ میرا اپنا کوئی فائدہ ہو نہیں ہو لیکن آپ کا فائدہ ضرور ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے اللہ آپ کو 90 نیکیوں کا حقدار بنا دے گا، ذرا اور کہہ دیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ صاحب خانہ نے بڑی محنت اور مشقت کے بعد اس محفل پاک کو سجایا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، ہم سب کو حضور کا صدقہ عطا فرمائے۔ اب میں کچھ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم سب پہ، اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا ہے اور اس پر کرم یہ کیا کہ اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے، اور کرم یہ کیا کہ مسلمان بنانے کے بعد در بدر بھٹکنے والا نہیں بنایا ہے بلکہ ہم سب کو رہنمائی کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن عطا فرمایا ہے۔ ذرا مانتے ہو تو بولیں نا سبحان اللہ۔ ہاں میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر امام احمد رضا خان نہیں ہوتے اس دور میں جس دور میں حضور کی شان اقدس میں گستاخیاں کی جا رہی تھیں تو نہ جانے مسلمانوں کے عقیدے کا کیا ہو چکا ہوتا۔ ہاں کسی نے کہا کہ معاذ اللہ وہ مر کر کے مٹی میں مل گئے، کسی نے کہا معاذ اللہ وہ پردے کے پیچھے کا بھی نہیں دیکھ سکتے، کسی نے کہا معاذ اللہ ان سے مدد مانگنا یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا۔ ایسے دور میں ایسے پرفتن زمانے میں اللہ نے بریلی کی زمین پر امام احمد رضا خان جیسا قائد ہمیں عطا فرمایا، اور انہوں نے کہا تھا سنوے سے کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ کچھ نہیں دیا، اور اس دور میں احمد رضا خان نے بتایا تھا کہ وہ دور اور تھا جس دور میں تلواروں سے جنگ کی جاتی تھی، وہ دور اور تھا جس دور میں ہتھیاروں سے جنگ کی جاتی تھی، لیکن یہ دور ایسا ہے کہ جہاں پر تلوار کا زمانہ ہے اس سے کہیں زیادہ نوکے قلم کا زمانہ ہے، اور امام احمد رضا خان نے اپنے قلم کی تلوار کو حرکت دی تھی، اپنے قلم کی لوٹ کو حرکت دی تھی، اور سنیوں کے عقیدوں کو ایسا مضبوط کر کے وہ دنیا سے گئے ہیں۔ جب کہا گیا تھا وہ کچھ نہیں دے سکتے تو امام نے مانگ کر کے بتایا ہے، اور یہ کہہ کے بتایا ہے خلق کے حق
हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। जब किसी ने कहा था वो पीठ के पीछे का नहीं देख सकते, तो इमाम ने कहा था और कोई गैब का तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब किसी ने कहा था वो मर करके मिट्टी में मिल गए, तो सुन्नियों ने अकीदा दिया था और कलाई पकड़ के ये रहनुमाई फरमाई थी। वो कहे तो कहते रहे, लेकिन अकीदा ये है तू जिंदा के वल्ला, तू जिंदा के वल्ला, मेरी जिस्म आलम से छुप जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मदीना शरीफ, मसलके आला हजरत। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। ये अहमद रजा खान सबकी रहनुमाई फरमाई है, ये एहसान है हुजूर आला हज़रत का। फिर जरा देखिए अल्लाह के कितने एहसान हैं, अल्लाह ने कैसी कैसी हमें नेमतें अता फरमाई हैं। अब देखिए अल्लाह की ऐसी ऐसी नेमतें हैं, और इतनी नेमतें हैं, कुरान कहता है वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की इतनी नेमतें तुम्हारे पास है कि तुम शुमार भी नहीं कर सकते, तुम गिन भी नहीं सकते। आंख है, कान है, नाक है, पाँव है, हाथ है, पैर है, ये सब किसकी दी हुई है? जरा जोर से बोल रहे, और जोर से बोले। हाँ, लगे ना कि भाई नीचे वाले भी बोलना जानते हैं। ये सब अल्लाह की तरफ से दी हुई नेमतें हैं, और खुदा की कसम ऐसी ऐसी नेमत है ना मेरे रब की, अगर बंदे के पास सारी दुनिया की दौलत ला करके दे दी जाए और उससे कहा जाए कि तू अपनी एक आंख दे दे, कोई देने तैयार होगा क्या? कोई नहीं होगा, इसका बदल नजर आता ही नहीं है। अल्लाह ने जो अता कर दिया, दुनिया के सारे लोग मिलकर के और किसी को अता नहीं कर सकते। अल्लाह की ऐसी ऐसी नेमतें हैं, और उसकी इतनी नेमत है कि वो दुनिया के बादशाहों का तरीका आप देख ले। खुदा के कसम हम दिन रात गुनाह करते हैं, न हमें सुबह का पता है, न हमें शाम का पता है, न हमें ये पता रहता है कि अज़ान कब हुई है, नमाज का वक्त कब हो गया है, कब हमें दीन की दावत दी जा रही है, कब हुजूर की महफिल सजी है। हमें किसी चीज से मतलब नहीं रहता है, लेकिन खुदा की इतनी नेमतें हमारे पास है। आप दुनिया के बादशाहों की तारीख उठा करके आप पढ़िएगा, अगर कोई दुनिया के बादशाह का गुलाम एक नेक एक गुनाह कर देता है, उसकी शान के खिलाफ फर्जी करने लगता है, उसकी बात का इनकार करने लगता है, बादशाह कहता कुछ है, गुलाम कुछ करता है, तो वो बादशाह अपने दरबार में बुलाने के बाद में कभी उसकी गर्दन को मार दिया करता है, कभी उसकी फांसी को मार दिया करता है, कभी उसकी जान को अल्लाह पर खत्म करवा दिया करता है। लेकिन ये दुनिया का नहीं बल्कि पूरी कायनात का बादशाह है, जिसको रब कहा जाता है। इतनी नेमतें होने के बाद भी हम सुबह शाम उसकी नाफरमानी करते हैं, हम एक बात उसकी मानने के लिए तैयार नहीं है। सुबह भी उसकी नाफरमानी होती है, दोपहर भी उसकी नाफरमानी होती है, शाम को भी उसकी नाफरमानी होती है, लेकिन उसने नेमतों का दरवाजा अब भी बंद नहीं किया है। उसका तो ऐलान ये है, ओ मेरे बंदे अगर गुनाह हो गए हैं तो फिर घबरा मत, मेरी दहलीज में आकर के आंसू बहाना तेरा काम है, और माफ कर देना ये मेरा काम। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह माशाअल्लाह। वो रब है, वो नेमतों का दरवाजा बंद नहीं करता है। उसने तो माफी के लिए कह दिया था कि सिर्फ आ जाओ, लेकिन हम अपने आप को जरा देखें, अगर कोई बंदा किसी बंदे के ऊपर एहसान कर दे ना, तो कहता है कि उसका बहुत बड़ा एहसान है, मेरे पास खाने को नहीं था तो उसने खाने को दे दिया, उसका बहुत एहसान मेरे ऊपर है, मेरे पास कपड़े पहनने के लिए नहीं थे तो उसने पहनने के लिए दे दिए। मैं कहूंगा मेरे अजीज, दुनिया वालों के एहसान तो याद रखता है, लेकिन रब का एहसान क्यों भूल जाता है? हाँ, भले ही जाहिरन कोई खाने को देता हो, लेकिन ये सब है अल्लाह की तरफ से। अगर वो ना दे, किसकी मजाल है कि कोई खाने के लिए किसे दे दे, फिर उसके एहसान हम क्यों भूल जाते हैं? हमारी हालत क्या है? अगर रब और रसूल की बात होने लगे, अपने घरों से हम निकलने के लिए तैयार नहीं होते। हालात देख करके अफसोस होता है, कहते हैं जी मौलाना का काम यही है, ये बस दीन की बातें बताते हैं। याद रखिएगा, हम आप वो बातें नहीं बताते हैं जिसमें आपका खसारा हो, जिसमें आपका नुकसान हो, बल्कि इस मिंबर से या मस्जिदों के मिंबर से आपको सिर्फ वही बातें बताई जाती है जिन बातों में आपको दुनिया में भी इज्जतें दी जा सकती है। आप भले ही कितना भी दुनिया वालों को देख करके
کے ان کو بڑا آئیڈیل بنا کر کے اور دنیا میں کامیاب ہونے کی کوشش کر لے، لیکن خدا کی قسم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر کامیابی چاہیے تو حضور کے در پہ آنا پڑے گا اور کہنا پڑے گا میں مجرم ہوا تھا، مجھے ساتھ لے لو، رستے میں جا بچا کرے آنا پڑے گا اور حضور کی باتوں کو ماننا پڑے گا، رب رسول سے محبت کرنا پڑے گی، تب جا کر کے اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب اسی کی ذات ہے نا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہی ہے عزتیں دینے والا اور وہی ہے رسوا کرنے والا، وہی ہے ذلیل کرنے والا۔ لیکن خدا کی قسم کہتے ہوئے بڑی حیا آتی ہے نا کہ آج کے اس دور میں مسلمان کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، اتنا کمزور، بلکہ ایک وجہ امام غزالی نے بیان فرمائی نا، میں پڑھ رہا تھا میری نظر کے سامنے سے گزرا، آپ فرماتے ہیں منہاج العابدین میں کہ آج کے دور میں جو مسلمان کا ایمان بہت کمزور ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے عقیدے میں، اس کے یقین میں گڑبڑی پیدا ہو چکی ہے، یقین بہت کمزور ہو گیا ہے، اور یہ یقین ایک ایسی شے ہے اگر یہ کمزور ہو جائے نا تو پھر بندے کا ایمان خود بخود یہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، خود بخود یقین ہو نہیں اللہ کی ذات پر۔ آپ مجھے بتاؤ آج کے اس دور میں سچی بات ایمانداری سے، آواز آ رہی ہے میری آپ تک، کانوں تک پہنچ رہی ہے، دل میں اتر رہی ہے؟ اگر دل میں اترے گی تو صبح رزلٹ امام صاحب بتا دیں گے، نہیں اترے گی تو آپ سو جائیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ مجھے بتاؤ آج کے اس دور میں انسان یہ بھی کہتا ہے کہ رب کی ذات پر مجھے بڑا یقین ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کے یقین کا کیا حال ہے؟ اگر اسے ایک دن کمانے کے لیے نہیں جائے نا تو رات میں لیٹ کر کے حساب جوڑتا ہے کہ صبح کو بچوں کو کیا کھلاؤں گا، یا کل کے لیے کیا کھلایا جائے گا، یا ان کے لیے کیا انتظام کیا جائے گا۔ جبکہ اگر صوفیہ کو آپ پڑھیں گے نا، صوفیہ کو ان کی ایک الگ جماعت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب رب کی ذات پہ یقین کر ہی لیا ہے تو پھر جس رب نے پیدا کیا ہے کھانے کا انتظام بھی وہی فرما دے گا۔ لیکن یقین ہو ایسا، آج تو ایسا کمزور ہمارا یقین ہوتا چلا گیا کہ اگر جہاں دیکھا ہم نے حرام کی دولت پاس آنے لگی وہی ہم نے ہاتھ بڑھا دیا، اور بڑھانے کے بعد اس کو اپنے پاس تک لانے کی ہم نے کوشش کی۔ نہ ہم نے سود دیکھا ہے، نہ ہم نے بیاس دیکھا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ سود کیا ہے، یہ بیاس کیا ہے؟ یہ ایسا گناہ ہے خدا کی قسم بتاتے ہوئے بھی حیا آئے نا، میرے نبی نے فرمایا سود کا سب سے ہلکا گناہ یہ ہے، ایسا ہے جیسے ایک سگا بیٹا اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہو۔ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ لیکن اٹھا کر کے پڑھیے گا، وہ ایک بہت بڑے حاجی صاحب تھے نا، اس کو بھی امام غزالی نے لکھا ہے، بہت بڑے نمازی، بہت بڑے حاجی، پورے محلے میں ان کو حاجی مانا جاتا تھا، پورے محلے میں ان کو متقی مانا جاتا تھا۔ کوئی بھی آتا ان کی بارگاہ میں تو سلام کر کے گزرتا تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا نا تو ایک شخص نے ان کو خواب میں دیکھا گیا، دیکھنے کے بعد اس کی حیرت کی انتہا نہ رکھی، اس نے خواب میں کیا دیکھا گیا کہ وہی حاجی صاحب جن کو زمانے میں متقی مانا جاتا تھا، جن کو زمانے میں تقوی والا مانا جاتا تھا، جن کو زمانے میں لوگ حاجی کہا کرتے تھے، متقی کہا کرتے تھے، ان کو ایک شخص نے خواب میں جب دیکھا گیا تو کیا دیکھا؟ یہ جہنم کی وادیوں میں ٹہل لگے ہیں۔ اللہ اکبر، اس نے خواب میں دیکھا گیا۔ اب جیسے ہی خواب سے بیدار ہو جاتے اس کی حیرت کی انتہا نہ رکھی، اس لیے کہ یہ وہی شخص کو خواب میں دیکھ رہا ہے جن کو زمانے میں بہت عزتیں دی جاتی تھی، زمانہ جن کو حاجی کہتا تھا، جن کو متقی کہتا تھا، جن کی حیا کا حال یہ تھا کوئی بھی غیر محرم گزرتی تھی اس کو نہیں دیکھتے تھے نگاہ اٹھا کر کے۔ جب اس شخص نے ان کو جہنم کی وادیوں میں ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے، اب جیسے کہ آنکھ کھلی ہے، اب جیسے کہ صبح ہوئی ہے، ان کی بیوی کے پاس آیا ہے، آنے کے بعد پوچھنے لگا ہے وہ مائی یہ تو ذرا بتا دے آپ کے شوہر کی کیا کمی رہی ہے؟ زمانہ تو ان کو متقی کہتا تھا، زمانہ تو پرہیزگار کہا کرتا تھا، لیکن آج شب میں جب میں سویا میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ وہی متقی حاجی جی وہ جہنم کی وادیوں میں ٹہل لگے ہیں۔ آخر وجہ کیا رہی ہے؟ کون سا گناہ ایسا کر دیا ہے؟ کون سی خطا ایسی کر دی ہے؟ تو ان کی بیوی نے بتایا تھا نمازی تو بہت بڑے تھے، متقی تو بہت بڑے تھے، حاجی تو بہت بڑے تھے، زمانے میں تقوی والے بھی کھائے جاتے تھے، لیکن ان کی کمی یہ تھی اللہ اکبر جب تک دولت پاس میں تھی، جب تک یقین اللہ کے ساتھ تھا کہ اللہ رزق دینے والا ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ زندگی عطا کرنے والا ہے، لیکن جیسے جیسے بڑھاپا آتا چلا
गया, उनकी दौलत चलती चली गई, उनकी दौलत खत्म होती चली गई। जब उन्होंने देखा कि दौलत खत्म होने वाली है, फिर उन्होंने एक तरीका इख्तियार किया कि उन्होंने लोगों को सूद पे पैसे देना शुरू कर दिए थे, उन्होंने ब्याज पे पैसे देना शुरू कर दिए थे। और उनकी बीवी ने बताया था, वो साहब जब पूछने के लिए आए हो मेरे शोहर की क्या कमी है, तो सबसे बड़ी कमी यही है कि बुजुर्गी के आलम में जाने के बाद में उसने सूद का धंधा करके बैठा हुआ था। ये है सूद, ये है ब्याज, और ये ऐसा है मेरे नबी ने इसको हराम फरमाया है। الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس। اللہ نے اس کو حرام فرمایا ہے، لیکن ہمارا یقین اتنا کمزور ہو گیا نا کہ ہم بس اسی طرف بڑھنے لگے، دنیاوی اعتبار سے جیسی زندگی ہم بسر کرنے لگے نا تو بس لاؤ لاؤ کی یہ نیت ہماری ہو گئی۔ لیکن یاد رکھیے گا، آپ اپنے عقیدے میں اس بات کو شامل کریں کہ جو اللہ ہمیں پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے نا، وہ اللہ ہمیں زندہ رکھنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ وہ میرا ہی رب ہے جو کئی سال تک ایک مچھلی کے پیٹ میں وقت کے نبی کو غذا دے سکتا ہے۔ وہ میرا ہی رب ہے جو کئی سالوں تک مصر کے قید خانے میں حضرت یوسف کو زندہ رکھ سکتا ہے، اس کو بھی رب کہا جا سکتا ہے۔ ارے عقیدہ کیوں کمزور ہو گیا؟ وہ بھی میرا ہی رب ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ جب آتا ہے اس کے آدھا بعد میں ہوتا ہے، اس کے رزق کا انتظام اللہ پہلے فرما دیا کرتا ہے۔ وہ ہے میرا رب۔ لیکن پھر عقیدہ اتنا کمزور کیوں ہو گیا؟ بس بھروسہ اللہ کے ذات پہ رکھو، وہ اللہ نعمتیں کم نہیں کرنے والا ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ شکر کرنا تمہارا کام ہے اور نعمتیں بڑھانا یہ رب کا کام ہے۔ لیکن شکر تو کرنا ہم سیکھیں۔ ہم نے کہاں سیکھا جی؟ اب تو انسان خوشی میں رب کو یاد کرنا ہی بھولتا چلا گیا۔ بس 2-5 منٹ کی بات اور کر لوں، ذرا مسکرا کے بولو نا۔ انسان کی سچویشن ایسی ہو گئی نا مسلمان کی کہ اب خوشی آتی ہے نا تو رب یاد نہیں آتا ہے۔ اب دیکھیے گا، شادی کا موسم ہو، بچے کی پیدائش کا موسم ہو، یہ تو مبارکباد کے لائق ہے صاحب خانہ کہ اس دور پرفتن میں جو عقیقے کی سنت کو لوگ جہاں بھولتے جا رہے ہیں، ایسے دور میں انہوں نے اس سنت کو زندہ کر دیا ہے اور بتایا ہے۔ ہمیں جو خوشی ملتی ہے اس میں بھی حضور کو یاد کرتے ہیں، اور جو غم آتے ہیں اس میں بھی مصطفیٰ کو یاد فرما لیا کرتے ہیں۔ لیکن آج کی آپ دیکھیے گا مسلمانوں کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ اگر خوشی آئے نا تو پھر اللہ یاد نہیں آتا۔ شادی کا موسم ہو، بچے کی پیدائش ہو، پہلے تو حالات جیسے تھے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت میں شادیوں میں ہی ڈی جے آتے تھے، لیکن اب تو ایسے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ اب تو بچے کی بھی پیدائش ہوتی ہے نا، اسی دن سے حرام کھانا گھر میں شروع کر دیا جاتا ہے، اسی دن سے ڈھول بھی بجائے جاتے ہیں، اسی دن سے ڈی جے بھی بجانا شروع کر دیے جاتے ہیں۔ وہ یار ابھی احساس کیا کرو جو اللہ، اچھا یہ اب سوچ لیا کریں ایسے موقعوں پر شادی کا دن دکھانے والا بھی اللہ ہے، اور بچے کی پیدائش کرنے ہوتی ہے وہ دن دکھانے والی بھی اللہ کی ذات ہے۔ اس دن میں، اس وقت میں اگر بندہ اللہ کا ذکر کر لے تو میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں اور برکتیں عطا فرما دے گا۔ لیکن ہماری کیفیت یہ ہے کہ خوشی میں ہمیں اللہ یاد نہیں آتا، اور اگر کوئی غم آ جائے، مثال کے طور پہ کوئی انسان روڈ سے نکل رہا ہو اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو بہت خطرناک بھیانک، لیکن اتفاق سے جان بچ جائے تو کیا کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بچا دیا۔ بس غم آیا تب تو یاد کر لیا، لیکن اسی نالائق کو اگر خوشی ملے نا تو پھر یاد نہیں کیا جاتا۔ آپ دیکھیے گا پوری سوسائٹی کے حالات ایسے ہیں، اگر خوشی آتی ہے تو کہتے ہیں جی میری کمائی ہے، اگر باپ کے پاس بہت زیادہ دولت ہو گئی ہے تو یہ بھی سینہ تان کے کہتا ہے کہ میرے 4 بیٹوں کی کمائی ہے یا میرے بیٹے کماتے ہیں تب جا کر کے دولت ہوئی ہے، میں بہت محنت کرتا ہوں تب جا کر کے میرے پاس دولت ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں جی اگر محنت کی بات ہے تو پھر گدھے سے زیادہ کون محنت کرتا ہے، لیکن اس کے پاس دولت نہیں ہوتی۔ خدا کی قسم محنت تو دولت جو ہے وہ محنت سے نہیں آتی ہے بلکہ اسی کے پاس آتی ہے، اللہ جسے اپنے فضل سے عطا فرما دیا کرتا ہے۔ لیکن یہ نہ جانے ہمارا عقیدہ کب مضبوط ہوگا۔ تو جہاں ہم غم میں اللہ کو یاد کرتے ہیں نا وہاں پر خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہاں حالات دیکھ کر کے رونا آتا ہے، ہمارے گھروں کے حالات،
ہماری تہذیب، ہمارا تمدن ایسا ہو رکھا ہے کہ دیکھ کر کے لگتا ہی نہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ کبھی آپ سوچا کریں کہ ہم ویسے ہی مسلمان ہیں جیسا حضور نے ہمیں سجایا تھا، سنوارا تھا، یا کچھ ہم بدل گئے ہیں؟ کیا حضور نے ایسا ہی ہمیں سجایا تھا، ایسا ہی بنایا تھا؟ کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو جایا کرے اور اپنے آپ کو دیکھا کرے، کیا میں وہی مسلمان ہوں، وہی ہوں جس کو میرے نبی نے سجانے کے لیے نہ جانے کتنی قربانیاں دی ہیں؟ اگر وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں نا تو اگر سینے میں دل ہوگا تو پھر دل سے روئیں گے آپ۔ وہ میرے مصطفیٰ نے قربانیاں تھیں۔ آپ سنیں، حضور کے چچا کو شہید کیا گیا اسی دین کے لیے، حضور کی بیٹی کے شکم پہ نیزہ مارا گیا اسی دین کے لیے، حضور کے نواسوں کو کربلا میں شہید کیا گیا اسی دین کے لیے، حضور کے دندان مبارک کو میدان احد میں شہید کیا گیا اسی دین کے لیے۔ ساری قربانیاں جو نبی نے دی ہیں وہ کسی اور کے لیے نہیں دی ہیں، میرے عزیز وہ تیرے اور میرے لیے ہی میرے نبی نے قربانیاں دی ہیں۔ یہ احساس کب جاگے گا؟ حالات دیکھیے گا، نہ تو خواتین کا کوئی جواب ہے نہ مردوں کا کوئی جواب ہے۔ انہیں بھی وہی محفلیں اچھی لگتی ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ بیٹھ کر کے سن رہی ہیں، اللہ انہیں اور دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ تو نہ جانے کیا حالات ہوتے ہیں، یہی گھر کی عورتیں ہوتی ہیں، نہ بچہ پیدا ہو تو 3 دن پہلے سے ہی پھوپھی ڈھول لے کر کے پہنچ جاتی ہے کہ میں بھتیجا آیا ہے میرا، یہاں پر تو ڈھول بجے گا، یہاں پر تو رقص ہوگا۔ لیکن کبھی احساس کیا کرو، ہم اس لیے تو دنیا میں نہیں آئے تھے کہ وہاں جانے کے بعد ناچا جائے یا کودا جائے، یہ ہماری تہذیب نہیں تھی، بلکہ زمانے کو ہم تو ادب سکھانے کے لیے آئے تھے۔ لیکن ہم خود اتنے بے ادب ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں کسی کا احساس نہیں ہے، ہمیں کسی کی قدر نہیں ہے۔ کبھی سوچا کرو عزیزو کہاں چلے گئے ہم؟ میں عرض کر رہا تھا کہ آج کے دور میں نا ہمارا عقیدہ بڑا کمزور ہو گیا، ہمارا یقین بڑا کمزور ہو گیا۔ میں آپ کے سامنے رکھوں نا، میرے نبی نے فرمایا عقیدہ کیسا ہو اور یقین اللہ کی ذات پہ آپ کو کیسا رکھنا ہے کہ اللہ اور نعمتوں کا دروازہ ہم پہ ہموار کرے، وہ آپ سنیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں، ذرا اور کہہ دیں آپ سبحان اللہ، ذرا آپ بھی محبتوں سے بول دیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بہت بڑا عابد تھا، بہت بڑا زاہد۔ اگر آج تو کہہ دو نا کہ بھئی نماز پڑھ لیا کرو وقت پر، تو کہتا ہے ایک مسلمان کہ مولانا آپ کو معلوم نہیں ہے میں کمانے میں بڑا بزی رہتا ہوں نا، تو اس لیے نماز پڑھنے کے لیے وقت مجھے نہیں ملتا ہے۔ حالات ایسے ہو گئے، لیکن میں پلٹ کر کے کہوں گا حضرت مولا کائنات کا نعرہ تو سب لگاتے ہیں، ہر ایک کی زبان پہ علی علی کا نعرہ ہے، لیکن کبھی آپ کو معلوم ہے مولا کائنات کام کیا کرتے تھے؟ آپ دن بھر مزدوری کیا کرتے تھے اور کسی وقت کی نماز نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ ایک وقت تو نماز عصر جب علی کی قضا ہوئی نا تو اللہ نے مولا کائنات کے لیے حضور کی انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹا کر کے بتایا تھا، جو اللہ کے لیے وقت دیتا ہے اللہ اس کے لیے سورج کو بھی پلٹا دیا کرتا ہے۔ عقیدہ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل میں شخص تھا، عابد تھا، بہت بڑا زاہد، اس کے گھر میں کھانے کے لیے ختم ہو گیا، 3 دن گزر گئے، گھر میں چولہا نہیں جلا۔ بیوی نے کہا میرے سرتاج، میرے شوہر نامدار، کچھ کریں ایسا نہ کہ جائے کمانے کے لیے، بچے بھوکے ہیں، ان کی پیاس ان کی بھوک مجھ سے نہیں دیکھی جاتی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، باپ تو پھر باپ ہوتا ہے، ان کا ثانی کائنات میں نظر نہیں آتا، اتنی محبتیں کرنے والا۔ اس نے کہا کہ بچے بھوکے میں تو گزارا کر لوں گی، آپ بھی کر لیں گے، لیکن بچوں کا کیا ہوگا، ذرا جائے۔ تو بزرگ تھے، زاہد تھے، عابد تھے، اتنا ہی کماتے تھے جتنے میں گزارا ہو جاتا تھا۔ جا کر کے منڈی میں کھڑے ہو گئے، کلی جیسے آج کے وقت میں ہوتے ہیں نا کہ کچھ سامان دے دیا، انہوں نے آپ کی منزل تک پہنچا دیا، ان کو آپ نے کچھ رقم دے دی۔ انہوں نے بھی یہی کیا، وہاں جا کر کے کھڑے ہو گئے کہ لوگ مجھے لینے آئیں گے، چلا جاؤں گا، لیکن صبح سے لے کر کے شام تک آپ کھڑے رہے، آپ کو کوئی بھی لینے کے لیے نہیں آیا۔ زمانے کے حالات ایسے ہیں، دنیا والوں کے حالات ایسے ہو رکھے ہیں اس دور میں، جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ کوئی بھی لینے نہیں آیا، جوانوں کو سب لے کر کے چلے گئے۔ وقت گزرا، شام کو گھر میں آئے، بیوی نے کھڑی کھوٹی سنانا شروع کر دیا، آپ کچھ نہیں لے کر کے آئے ہیں، کیا کھلایا جائے گا؟
صبح کو پھر نکلے، پھر سوچا تھا کہ اللہ دینے والا، لیکن عقیدہ بہت مضبوط تھا، یقین اللہ کے ذات کی چٹان سے زیادہ مضبوط تھا۔ میرے حضور فرماتے ہیں دوسرے اب 5واں دن تھا زندگی کا کہ کھانے کو نہیں ملا تھا، بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا جا کر کے پھر کھڑے ہو گئے اور صبح سے لے کر کے دوپہر تک انتظام کیا، کوئی جب لینے کے لیے نہیں آیا نا تو انہوں نے کیا کیا، پاس میں ایک ندی تھی وہاں جا کر کے وضو کیا اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ ذرا اور کہتے ہیں سبحان اللہ، ذرا محبتوں سے بول دیں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا 5واں دن تھا زندگی کا، کھڑے ہو گئے جا کر کے اور اس عقیدے کے ساتھ کہ وضو کروں گا، اپنے رب کی عبادت کروں گا، اور اللہ کی جب عبادت کروں گا تو اللہ کھانے کے لیے بھی کچھ عطا فرمائے گا۔ 5واں دن تھا، شام تک عبادت کی، گھر جا رہے ہیں لیکن قدم نہیں اٹھ رہے کہ کیا جواب دوں گا بیوی کو۔ پھر گھر میں گئے، شام کا وقت آیا، بیوی نے پھر پوچھا کچھ نہیں لے کر کے آئے ہو؟ اب سنانے لگی بچوں کو دیکھا نہیں جاتا تھا، 5 دن مکمل ہو گئے تھے، یہاں تو 1 گھنٹہ نہیں رہا جاتا، لیکن جن کا عقیدہ جتنا مضبوط ہوتا گیا، جن کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا گیا، اللہ کی طرف سے اتنے ہی زیادہ آزمائے جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اگر تم مومن ہو تو تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، اور کس سے آزمایا جائے گا؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف دے کر کے آزمایا جائے گا، کبھی جان سے آزمایا جائے گا، کبھی بھوک سے آزمایا جائے گا، کبھی بچوں کے صبر سے آزمایا جائے گا۔ 5 دن ہو چکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بیوی کہتی کیا کھلایا جائے گا؟ اب چھٹے دن گھر سے نکلے گے اور نکلنے کے بعد میں اب منڈی میں کھڑے نہیں ہوئے گے بلکہ سیدھے ندی پر پہنچے گے، وہاں پر وضو کیا گیا اور وضو کرنے کے بعد میں مصلی بچھایا گیا اور منڈی میں ہی ایک کونے پر اللہ کی عبادت شروع کر دی ہے۔ اللہ اکبر، صبح سے لے کر کے شام تک رب کی عبادت کی ہے، اور جب مزدوروں کے جانے کا وقت ہو گیا انہوں نے بھی اپنے اوزار اٹھائے گے، اٹھانے کے بعد یہ بھی گھر کی طرف کو چلنے لگے گے۔ اللہ اکبر، سوچتے جا رہے ہیں، دل میں خیال آتا جا رہا ہے یہ جو مزدور گھروں پر جا رہے ہیں یہ تو کما کر کے لے کر کے جا رہے ہیں، لیکن میں کیا دکھائے ہوں؟ اگر میری بیوی نے پوچھ لیا میرے سرتاج کیا لے کر کے آئے ہیں تو میرے پاس کچھ مال بھی نہیں ہے، کچھ دولت بھی نہیں ہے، کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، کچھ پینے کے لیے بھی نہیں ہے، میں بچوں کو کیا لے جا کر کے دوں گا؟ اللہ اکبر، یہ سوچتے جا رہے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ قدم اٹھ رہے ہیں کہ بچوں کو کیا منہ دکھایا جائے گا۔ لیکن جیسے ہی دروازے پر پہنچے ہیں انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کے گھر کے اندر سے دھواں نکل رہا تھا۔ اب جب دھواں دیکھا ہے تو دل کو تسلی ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے پکانے کے لیے کچھ مل گیا ہے، ایسا لگتا ہے میرے گھر پہ کھانے کا انتظام ہو گیا ہے، میرے گھر پہ پینے کا انتظام ہو گیا ہے۔ اب قدم ہلکے ہلکے اٹھائے ہیں، دروازے پر گئے ہیں، منڈی کو بچایا ہے، اندر سے آواز آئی ہے میرے سرتاج آ رہے ہیں۔ بیوی کو آواز کو سنا ہے، ابھی تک وہی بیوی کی آواز تھی جو نکل نہیں رہی تھی بھوک کے مارے، لیکن اب تو آواز بھی تیز ہو گئی ہے، ان کے دل کی خوشیوں کی اب انتہا بڑھتی جا رہی تھی۔ اب سوچ رہے تھے لگتا کہ مالک نے انتظام فرما دیا ہے، جو دن کا اللہ پر زندگی کا چھٹا دن ہے۔ اب دروازے پر بیوی آئی ہے، دروازے کی کنڈی کو کھولا ہے، جیسے ہی دروازے کو کھولنا ہوا ہے انہوں نے کیا دیکھا کہ اللہ پر بیوی کا چہرہ بھی خوشحال نظر آتا ہے، ابھی تک وہی چہرہ جو پیلا پیلا نظر آ رہا تھا اب تو اس چہرے کی شادابی بڑھ گئی ہے، اب تو رخسار چمکنے لگے ہیں، اب تو گھر پہ کچھ وقت بھی رہا ہے۔ بیوی سے پوچھنے لگے ہیں اور میری شریک حیات کے تو بتا دے کھانے کے لیے کون دے کر کے گیا ہے، پینے کے لیے کون دے کر کے گیا ہے؟ تو ان کی بیوی نے کہا تھا اور میرے سرتاج آپ کیا سمجھتے ہیں آپ جس مالک کی نوکری 3 دنوں سے کر رہے ہیں اسی کا قاصد آیا ہے اور مال بھی دے کر کے گیا ہے اور یہ بھی دے کر کے گیا ہے، اپنے شوہر سے کہہ دینا ہماری مزدوری میں وہ کمی نہ کرے، ہم اتنا دے گے کہ پشتوں تک ختم نہیں ہو پائے۔ لیکن تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ۔ عقیدہ ایسا ہونا چاہیے کہ رب دینے والا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح سے بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے عقیدے ایسے کر دے جیسے اللہ کے نیک بندوں کے عقیدے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین مصطفیٰ پر استقامت عطا فرمائے۔ پھر کبھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی تو پھر بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ساری باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بھی دوران گفتگو اغلاط ہوئی ہوں مولا ان سب کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔